آپ ایک دن بیدار ہوں اور آپ کچھ غنودگی محسوس کریں۔ آپ کو جو آخری چیز یاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ مشرقی یورپ کی طرف اڑان بھر رہے تھے اور یہ دیکھنے میں بہت زیادہ اچھا وقت تھا۔ اور پھر رشین گینگسٹرز کو آپس میں منشیات کے معاہدے کے بارے میں کچھ یاد ہے۔ روسی گینگسٹرز کی باتیں سننے پر آپ کو زندہ دفنانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ آپ کو زیر زمین 6 فٹ نیچے تابوت میں زندہ دفنایا گیا ہے، اور اب آپ اس سے کیسے نکلیں گے؟ زندہ دفن ہونا ایک عام بات ہے۔ 2018 میں ایک قبرستان میں دفن کیے جانے والے تقریباً 15% لوگ در حقیقت غلطی سے دفن تھے۔ 1800 کی دہائی میں یہ اتنا عام ہو چکا تھا کہ ان کی روک تھام کے لیے تابوت کے اوپر گھنٹی لگا دی گئی تھی۔ اگر کوئی زندہ دفن کر دیا جاتا یا وقت سے پہلے ہی مردہ قرار دے دیا جاتا تو انہیں صرف گھنٹی بجانا تھی۔ کئی واقعات ایسے سنے گئے ہیں لیکن ان کی تصدیق نہ ہو سکی۔ لیکن کیا ہو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو؟ پہلے ہم آپ کو ایسا بتا دیں کہ اپنے آپ کو ان حالات سے نکالنا کسی قسمت والے آدمی کا ہی کام ہوگا، اور یہ ناقابل یقین حد تک مشکل ہے۔ حقیقت میں اتنا مشکل کہ لاکھوں لوگ اسے کرنے کی کوشش کریں گے لیکن زیادہ تر ناکام رہیں گے۔ شاید واقعی 15% لوگ زندہ دفن ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم نے اس پر تحقیق کی ہے لیکن یہ کہیں گورنمنٹ ریکارڈ میں شامل نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کے اہل خانہ نے امبالمنگ کا انتخاب کیا ہو۔ امبالمنگ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں جسم کو کیمیکلز لگا کر لمبے عرصے تک محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور جسم میں سارا خون نکال کر اس کی جگہ کیمیکلز بھر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے نہ مرے ہوئے ہوں تو یہ کیمیکلز اور خون کا اخراج آپ کو یقیناً مار دے گا۔ اس کے علاوہ اگر امبالمنگ نہ کی جائے اور آپ کے اہل خانہ یہ کہہ دیں کہ تدفین سے پہلے آپ کو سرد خانہ میں رکھا جائے، تو اگر آپ زندہ ہیں تو یقیناً آپ اس سرد خانہ کی مدد سے بچ جائیں گے۔ ٹھنڈک آپ کی سیلولر سرگرمی کو اس حد تک سست کر دیتی ہے کہ آپ کو بہت کم آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کا دل بہت کم دھڑکتا ہے جو آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے تو شاید آپ کسی روسی گینگ کے ساتھ ناقص کاروبار میں ملوث ہیں جو اپنے دشمنوں کو انتقامی طور پر تابوت میں زندہ دفنا دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پرسکون ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پرسکون رہنے کے لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور آپ زور زور سے سانس لیتے ہیں۔ اب آپ کو مکمل طور پر پرسکون ہونا ہے۔ تابوت کے اندر جاگنا ایک انتہا کی تکلیف دہ حقیقت اور خوفناک تجربہ ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ مرحلہ ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو۔ آپ انتہائی کم آکسیجن پر جی رہے ہیں۔ باہر نکلنے کی کوشش میں سانسیں تیز لینا آپ کی آکسیجن کو خطرناک حد تک کم کر سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ اپنے دماغ کو متوجہ کریں اور دھیان دینے کی کوشش کریں کہ اپنی سانسیں مدھم رکھیں اور اپنے جذبات پر قابو پا لیں۔ اپنے تابوت کو اندر سے غور سے دیکھیں اور کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جیب میں چھری یا بیلٹ کا بکل ہو، یا لفظی طور پر کوئی بھی سخت چیز۔ آپ اپنے تابوت کے ڈھکن کے اوپر بیلٹ کا بکل رگڑ سکتے ہیں، اس امید سے کہ کوئی باہر کھڑا ہوگا، کوئی ایسا شخص جو آپ کو احترام دینے آیا ہو اور آخری بار آپ کی قبر کو ہاتھ لگانا چاہتا ہو۔ اگر آپ کے پاس چاقو ہے تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ اسے توڑ کر باہر آ جائیں۔ کچھ معاملات میں لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ موبائل فون بھی رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے مردہ لوگوں کو فون کر سکیں۔ یہ بات ہم بھی نہیں مانتے، لیکن ہر شخص کے لیے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ اگر آپ کو سٹین لائن تابوت میں دفن کیا گیا ہے تو آپ بھول جائیں کہ آپ بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا کیا آپ نے پہلے کبھی ایسے واقعات کے بارے میں سنا ہے؟ اگر آپ کسی واقعے کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ دھیان رکھیں کیونکہ آپ ہمارا قیمتی ثاثہ ہیں۔